کلام پاک کے بارے میں 101 بنیادی سوالات۔ سچی حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف تصورات اور آرائیں ہیں۔ پروفیسر، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی مطلق حقیقت ہونی چاہیے یا سچ کی طرح؟ تم یہ کیوں کہو گے کہ حقیقت کی وضاحت کرنے والے مطلق نہیں ہیں؟ سب کچھ کسی اور چیز سے مطلق ہے، کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ آخر کار کوئی اخلاقی مطلق العنان نہیں ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی عمل مثبت ہے یا منفی، صحیح ہے یا غلط۔ کیا آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ ہاں۔ I'm sorry sir، لیکن اگر میں ایسا کہہ سکتی ہوں تو یہ خود متضاد ہے۔ آپ نے ایک مطلق بیان دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ مطلق کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ اور معاف کیجیے گا کہ آپ کے بیان میں ایک مسئلہ ہے، تمام انسانوں کے پاس محدود علم اور محدود دماغ ہے، لہٰذا منطقی طور پر ہمارے لیے یہ یقینی طور پر کہنا ناممکن ہوگا کہ مطلق نہیں ہے۔ اس طرح کا حتمی اور وسیع بیان دینے کے لیے کسی کو شروع سے آخر تک پوری کائنات کا مطلق علم ہونا ضروری ہے۔ چلو سبق کی طرف واپس لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سی اقتدار، عقائد، طرز زندگی اور سچائی کے دعوے ہیں، اور چونکہ کوئی مطلق سچائی نہیں ہے لہٰذا سب یکساں طور پر درست ہیں۔ میں اس کے بالکل برعکس تجویز کرنا چاہوں گی کہ مطلق حقائق اور معیارات ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں۔ جیسے کہ تاہم مطلق سچائی کی موجودگی کا پہلا ثبوت خود سائنس ہے، کیونکہ وہ ہم سے اگلی عمارت میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ سائنس علم کی تلاش ہے، اور تمام سائنسی مطالعہ اس یقین پر مبنی ہے کہ دنیا میں معروضی حقائق موجود ہیں جو مطلق کے بغیر دریافت اور ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ مطلق کے علاوہ مطالعہ کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ سائنس کے نتائج حقیقی ہیں؟ سائنس کے قوانین کی بنیاد مطلق سچائی کے وجود پر رکھی گئی ہے، جس کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس کے علاوہ انسانی ضمیر بھی ہے جو یقینی ہے۔ ہمارے اندر کچھ ایسا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کو ایک خاص طریقے سے ہونا چاہیے، یا یہ کہ کچھ چیزیں صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں۔ ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ مصائب، نسل پرستی، بھوک، بڑے پیمانے پر فائرنگ، درد اور برائی میں کچھ غلط ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ محبت، سخاوت، ہمدردی اور امن مثبت چیزیں ہیں۔ یہ تمام ثقافتوں اور ہر وقت میں عالمی سطح پر سچ ہے۔ کتاب مقدس انسانی ضمیر کو اسی طرح بیان کرتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس قانون نہیں ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ قانون کے تقاضے ان کے دلوں پر لکھے ہوئے ہیں، ان کے ضمیر بھی گواہی دے رہے ہیں، اور ان کے خیالات اب ان کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ یہ اس دن ہوگا جب خدا تعالیٰ جناب مسیح کے وسیلے سے لوگوں کے رازوں کا فیصلہ کریں گے، جیسا کہ رومیو 12 باب 14 سے 16 آیات بیان کرتی ہیں۔ میں تمہیں یہیں پر روکتا ہوں، کیونکہ سائنس، حقیقت یا سچائی میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہے۔ واقعی میرے خیال میں مذہب مکمل طور پر سچائی کے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب زندگی کو معنی اور تعریف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب انسان کی اس خواہش سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ سادہ وجود سے بڑھ کر کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے۔ انسان مستقبل کے لیے خدا تعالیٰ کی امید اور معافی، امن اور ہمارے گہرے سوالات کے جوابات کے لیے تلاش کرتا ہے۔ مذہب اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان صرف ایک انتہائی ترقی یافتہ جانور سے کہیں زیادہ ہے۔ مذہب بذات خود ایک ایسے خالق کے اعلیٰ مقصد اور وجود کا ثبوت ہے جس نے انسان میں اسے جاننے کی خواہش پیدا کی، اور اگر واقعی کوئی خالق ہے تو وہ مطلق سچائی کا معیار بن جاتا ہے، اور یہ اس کا اختیار ہے جو اس سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ اگر مطلق العنان نہ ہو تو افراتفری پھیل جاتی ہے۔ اگر کشش ثقل کا قانون مطلق نہ ہوتا تو ہم نہیں جان پاتے کہاں کھڑے ہونا ہے اور کہاں بیٹھنا ہے۔ اگر 2+2 ہمیشہ 4 کے برابر نہ ہو تو کاروبار ناممکن ہو جائے گا۔ اگر ریاضی، سائنس اور طبیعیات کے قوانین مطلق ہیں تو اخلاقی سچائیاں کیوں نہیں؟ اس خیال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے لیے جو صحیح ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بھی ہو۔ اچھا لگ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی زندگی گزارنے کے لیے اپنے قوانین طے کرتا ہے۔ یہ صرف وقت کی بات ہے کہ ایک شخص کے حق کا احساس کسی اور کے ساتھ ٹکراؤ کرے گا۔ کیا ہوگا اگر میں یہ فیصلہ کروں کہ ٹریفک سگنلز کو نظر انداز کرنا صحیح ہے چاہے وہ سرخی کیوں نہ ہو؟ یا میں سوچ سکتی ہوں کہ آپ کی چیزیں چوری کرنا صحیح ہے جب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اگر صحیح اور غلط کا کوئی معیار نہ ہو تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ مطلق کے بغیر دنیا ایک خوفناک جگہ بن جائے گی۔ کیا تم نے کلاس میں اپنی رائے کا اظہار مکمل کر لیا ہے؟ ابھی نہیں۔ سچائی کا انکار اور اس کے ساتھ آنے والی ثقافتی نسبت پسندی ارتقاء کے نظریے کو زندگی کی وضاحت کے طور پر اپنانے کا منطقی نتیجہ ہے۔ نہیں،
अगर फितरी इर्तिका सच है तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं और हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने के लिए आजाद हैं और किसी के सामने जवाब दे नहीं। अगर हम इर्तिकाई ज़हनियत को पूरी हद तक जिंदा रखेंगे तो हम इस दुनिया में रहेंगे जिसकी मैंने पूरी वजाहत की है। मुकम्मल सच्चाई से इनकार उस बात पर पूरा उतरने में नाकाम रहता है जो हम अपने ज़मीर के तजुर्बात से सच के तौर पर जानते हैं, जो हम हकीकी दुनिया में देखते हैं। अगर कोई मुकम्मल सच्चाई नहीं तो किसी भी चीज के बारे में हतमी तौर पर कुछ भी सही या गलत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान खुदा ताला के वजूद और मुतलिक सच्चाई से कितना ही इनकार करते रहे, वो एक दिन उनके सामने अदालत में खड़े होंगे। किताब मुकद्दस ऐलान करती है कि खुदा ताला के बारे में जो कुछ मालूम है वो उनके लिए वाज़ेह है, क्योंकि खुदा ताला ने उनके लिए ये वाज़ेह कर दिया है ताकि इंसान बगैर किसी उज़्र के रहें। उनके दिल तारीक हो गए, अगरचे वो अक्लमंद होने का दावा करते हैं लेकिन वो अहमक बन गए। किताब मुकद्दस को अमली बहस में लाना नाकाबिल कबूल है। तुम जो चाहो इस पर यकीन कर सकते हो, बशर्त ये कि तुमने अपने अकायद को दूसरों पर मुसल्लित करने की कोशिश न करो। लेकिन प्रोफेसर, आपने हाल ही में एक मुतज़ाद मौक़िफ़ इख्तियार किया है, सही और गलत के बारे में एक एतकाद। आप तर्ज अमल का एक मयार कायम कर रहे हैं और दूसरों को उस पर अमल करने पर जोर दे रहे हैं और इसे दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर निकल जाओ। तुम लाजमी हसासियत की तरबियत में शिरकत के बारे में तालीमी अमूर के डीन से जदल सुनोगी। जी हाँ, बुनियादी गुनाह, अदम रवादारी, मुतलिक सच्चाई पर यकीन। वैसे प्रोफेसर, दूसरे अकायद को बर्दाश्त करने के लिए आपका शुक्रिया। अगरचे मुझे अब इस क्लासरूम में बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं एतमाद के साथ कह सकती हूँ कि खालिक है और उसने अपने कलाम यानी किताब मुकद्दस के जरिए हमें अपनी सच्चाई ज़ाहिर की। हम इस मुतलिक सच्चाई को उस शख्स यानी जनाब मसीह के साथ ज़ाती ताल्लुकात के जरिए जान सकते हैं जो सच का दावा करता है और ये मुतलिक सच्चाई है।